بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ایک ہی وقت میں دو کام نپٹانے کی عادت آپ کے دماغ کو کمزور کر دیتی ہے۔ کام کے دوران فحش باتیں سوچنے سے انسان پر وقت سے پہلے ہی بڑھاپا آ جاتا ہے۔ عورتوں کے درمیان زیادہ دیر بیٹھنے سے انسان جھگڑالو بن جاتا ہے۔ بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے سے طبیعت شرارتی بن جاتی ہے۔ سپاہی کی دوستی اختیار کرنے سے انسان میں شجاعت اور بہادری آتی ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق جن لوگوں کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں لوگ آسانی سے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے مدینہ کے دوسرے کنارے ایک عورت سے طبع آزمائی کی، میں نے جماع کے علاوہ اس کے ساتھ سب کچھ کیا، چنانچہ میں حاضر ہوں، آپ میرے متعلق جو چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا، اللہ نے تمہاری پردہ پوشی کی تھی، کاش کہ تم بھی اپنی پردہ پوشی کرتے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کوئی جواب نہ دیا اور وہ آدمی کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی آدمی کو اس کے پیچھے بھیجا تو اسے بلا کر یہ آیت سنائی، دن کے دونوں اطراف اور رات کی چند ساعتوں میں نماز پڑھا کریں، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا، اللہ کے نبی، یہ اس لیے کہ خاص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ پیشاب کرنے سے پہلے اپنی ناف میں انگلی پھیر لیں، پیشاب کھل کر آئے گا۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے ذہن کی کمزوری ہوتی ہے۔ مستقل رہنے والی شدید کھانسی پھیپھڑوں کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ مفید التابعین نامی کتاب میں ہے کہ من نقل الک نقل انک، یعنی جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی غیبت کرتا ہے ایسے شخص کو اپنا دوست ہرگز نہ بنائیں، کیونکہ یہ دوسروں کے سامنے آپ کی بھی غیبت کرتا ہوگا۔ بیماری سے بچانے والی چند عادتیں: روزانہ دوپہر کے کھانے میں پیاز کھائیں، شام میں قہوہ استعمال کریں، وٹامن سی والی غذائیں استعمال کریں، جتنا ہو سکے گوشت کم کھائیں، پھل اور سبزیاں زیادہ استعمال کریں۔ خوش رہیں، کیونکہ خوش رہنے سے بالوں کی تندرستی کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو روزانہ صبح 20 منٹ تک ورزش کیا کریں۔ رات میں کم از کم 8 گھنٹے کی نیند ضرور لیں۔ ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں اور منفی سوچوں سے دور رہیں۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے، اس لیے یہ جلدی ہضم ہوتا ہے۔ نفسیات کے مطابق لوگ آپ کو 2 وجہ سے پسند کرتے ہیں، یا تو آپ کامیاب ہوں یا خوبصورت ہوں۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں اور جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ دوائی کھانے کے فوری بعد مت لیٹیں، ورنہ دوائی سانس کی نالی بند کر سکتی ہے، اس لیے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لہسن کے جوئے کو بھون کر کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پہلے نہانے والے پانی میں نمک ڈال دیا کریں، خارش نہیں ہوگی۔ مرد حضرات بھرپور مردانہ طاقت چاہتے ہیں تو صبح نہار منہ دودھ میں عجوہ کھجور ڈال کر استعمال کریں۔ شام کے وقت آئینہ دیکھنے سے آنکھوں کے درد کا سبب بن سکتا ہے۔ سوتے وقت ایک ہی بازو پر وزن ڈال کر سونے سے بازو میں درد اٹھتا ہے۔ تھوڑی دیر اپنے بائیں پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، آپ کا دماغ بالکل فریش ہو جائے گا۔ مسلسل قبض رہنے کی وجہ سے آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بلا وجہ پریشان ہو تو کچھ منٹ پیدل واک کریں یا عزیزوں دوستوں سے ملنے جائیں، انشاءاللہ فوری بہتر محسوس کرنے لگو گے۔ صبح نہار منہ پانی پینے سے معدے کی گرمی دور ہوتی ہے اور معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ چائے، کافی، چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک سے دور رہو، مثانے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ جو انسان اپنی بیماری کا علاج وقت پر نہیں کرتا اسے نئی بیماریوں کی توقع رکھنی چاہیے۔ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں
کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کے متعلق حکم دو، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں اور وہ اس میں کوتاہی کریں تو انہیں اس پر سزا دو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ کھانے کو ہضم کرنے، ہڈیوں کو مضبوط کرنے، رنگت کو نکھارنے اور بالوں کو لمبا کرنے کے لیے پودینے کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے پہلے ناریل کے تیل کی کلی کرنے سے دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگنا کم ہو جاتا ہے۔ جو عورت بچے کو دودھ پلاتے ہوئے پانی پیتی ہے اس کے بچے کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ روزانہ 1 تل والا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ ختم ہو جائے گا۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے ہی تھک جاتی ہیں وہ روزانہ 3 کھجوریں کھائیں۔ ہونٹوں کی سیاہی کو دور کرنا ہے تو چند منٹ اس پر ٹماٹر رگڑ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ سیر کرنے والا، زیادہ شفا دینے والا اور زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا ہے۔ اگر مچھر نے کاٹا ہو اور خارش والا دانہ بن گیا ہے تو چمچ لے کر اسے تھوڑا سا گرم کر کے دانے کے اوپر رکھ دیں۔ چمچ کی گرمائش اس کے جراثیم ختم کر دے گی۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگائیں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے لیموں اور کریلے کے رس ملا کر دھوپ میں سکھا لیں اور باریک پیس لیں۔ شوگر کے مریض کو روزانہ 1 چمچ پانی کے ساتھ کھلائیں، انشاءاللہ شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ شلجم کی سبزی کھایا کریں، اس سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کھیرے کھایا کریں، چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا۔ پیشاب کرتے وقت جھک کر بیٹھنے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر روزانہ چہرے پر لیپ کریں، 5 دن بعد چہرہ 10 سال کم نظر آئے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں موجب حد والا عمل کر بیٹھا ہوں، لہٰذا آپ مجھ پر حد قائم فرمائیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس عمل کے متعلق کچھ دریافت نہ کیا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر چکے تو وہ آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے ایسا کام کیا ہے کہ حد کو پہنچ چکا ہوں، لہٰذا آپ میرے متعلق اللہ کا حکم نافذ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے گناہ یا تمہاری حد کو معاف فرما دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بوڑھے ہونے کے باوجود بھی طاقت میں کمی نہ آئے تو مٹی کے برتن استعمال کریں۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی کی چہرے پر بھاپ لو۔ شہد میں انار شامل کر کے کھا لو، بدن کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بخار تیز ہو رہا ہے تو پانی میں چٹکی بھر نمک ڈال کر نہا لو، بخار اترنے لگے گا۔ چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے آتی ہیں۔ نمکین پانی میں انڈا ابالنے سے انڈے کی جلد نہیں پھٹے گی۔ لیموں پانی پیا کرو، معدے کی گرمائش دور ہوگی۔ جو لوگ سفید چاول زیادہ کھانے کے شوقین ہوتے ہیں ان کو جوڑوں کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ بازاری خوشبودار تیل کی بجائے ناریل یا سرسوں کا خالص تیل استعمال کریں۔ دماغی پریشانی کے وقت 10 منٹ بالوں میں کنگھی کریں، یہ بالوں اور دماغ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر کنگھی لکڑی کی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر تیز بخار ہو جائے تو دیسی مرغی کی یخنی استعمال کرو، افاقہ ہوگا۔ ناشتے میں ہری سبزیوں کا استعمال کرنے سے انسان ذہنی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگنا صحت اچھی ہونے کی علامت ہے۔ بچوں کا قد چھوٹا ہو تو ماؤں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو روزانہ کھجور بکری کے دودھ میں ابال کر کھلائیں۔ بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور موڈ اچھا رہے گا۔ اگر خارش کا مسئلہ ہو تو گڑ کی دھنی لو، خارش کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ رات کو ماتھے پر تیل لگا کر سونے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے؟ جس کا پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہو اس کو زیتون کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناف میں ڈالنا چاہیے، 10 دنوں میں چربی بالکل صاف ہو جائے گی۔ عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے جسم کی تکلیف کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، اپنے جسم کے تکلیف والے حصے پر اپنا ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر۔ میں ہر اس شے سے جو میں پا چاہتا ہوں اور جس سے میں غم زدہ ہوں، اللہ کے غلبے اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسے کیا تو اللہ نے میری وہ تکلیف دور کر دی۔ لہسن کا تیل چربی گھٹانے کا سبب ہے۔ کھانے کے فوری بعد نہیں سونا چاہیے ورنہ معدے کی کمزوری ہو جائے گی۔ چاندی کا ورق الماری میں رکھ دینے سے کپڑوں میں کیڑے نہیں لگتے۔ یاد رکھیں، اگر ماہواری ٹھیک نہیں ہے اور یہ مسئلہ ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے اگر وزن زیادہ ہے تو وزن کم کریں۔ ہم شکایت کرتے ہیں کہ شوگر کیوں عام ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ لسی کی جگہ پیپسی نے لے لی، دودھ کی جگہ چینی سے بھرپور جوس کا ڈبہ آ گیا جسے مائیں فیڈر میں بھی ڈال کر شیر خواروں کو دینے لگی ہیں۔ نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے بے چینی، تھکاوٹ اور جسم کی سستی دور ہوتی ہے۔ چہرے سے جھریاں غائب کرنی ہیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر روزانہ چہرے پر لیپ کریں۔ بالوں میں نہار منہ کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانی تیز ہوتی ہے۔ جو انسان گائے کا دودھ زیادہ استعمال کرتا ہے اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ دھنیے کی خوشبو سونگھ لینے سے نیند جلدی آتی ہے۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر کے درد سے نجات ملتی ہے۔ اگر معدے کی کوئی مسئلہ ہو یا بھوک نہ لگتی ہو تو اونٹنی کا دودھ پی لیا کریں، یہ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک حسن و حسین آئے اور انہوں نے سرخ قمیض پہن رکھی تھی، وہ چلتے اور گر پڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے، انہیں اٹھایا اور انہیں اپنے سامنے بٹھایا، پھر فرمایا، اللہ نے سچ فرمایا کہ تمہارے مال و اولاد باعث فتنہ ہیں۔ میں نے ان دونوں بچوں کو چلتے اور گرتے ہوئے دیکھا تو میں صبر نہ کر سکا، حتیٰ کہ میں نے اپنی بات کاٹ کر انہیں اٹھا لیا۔ اگر چہرے کی جلد لٹک چکی ہے تو دہی میں انار کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ہر کھانے کے بعد چلتے پھرتے رہیں، چوئنگم چبائیں اور ادرک اور سبز چائے کا استعمال کرتے رہیں۔ مولی میں پتھری کے علاج کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، یہ جسم سے پتھری کو توڑ کر نکال دیتی ہے۔ سر کے بالوں میں دہی لگانے سے بال چمک اٹھیں گے۔ ماہواری کے دوران لال مرچوں والی چیزوں سے پرہیز کریں کیونکہ سرخ مرچیں معدے میں سوجن اور درد بڑھاتی ہیں۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کا ایک ٹکڑا لے کر اسے موچ والا جگہ پر ٹکور کریں، درد میں افاقہ ہوگا۔ اگر ہمیشہ کے لیے شوگر سے بچنا ہے تو بازاری اشیاء اور بوتلوں کا استعمال کم سے کم کریں۔ چھوٹی مکھی کے شہد کا صرف 1 قطرہ آنکھ میں ڈالو، نظر تیز ہو جائے گی۔ نہار منہ ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کلونجی کو دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ گندھک پانی میں ملا کر بالوں میں لگائی جائے تو بالوں سے خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات کسی ضرورت کے تحت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو میں کسی چیز کو چھپائے ہوئے تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا چیز تھی۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا، آپ نے یہ کیا چیز چھپا رکھی ہے؟ تو آپ نے کپڑا اٹھایا تو آپ کے دونوں کولوں پر حسن اور حسین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے محبت رکھنے والے سے بھی محبت فرما۔ نیلے کپڑے پہن کر سو جائیں، آپ کو کبھی مچھر مکھی تنگ نہیں کریں گے۔
मछली का तेल घुटनों पर लगाने से आपके घुटनों में ताकत आ जाएगी और जोड़ों का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। नाश्ते में रोज़ाना खजूर खा लेने से इंसान बहुत सी बीमारियों से महफूज रहता है। काला नमक और अजवाइन पेट को साफ़ करते हैं और गैस को ख़त्म करते हैं। 20 मिनट में चेहरा दिलकश बनाने के लिए 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच खीरे का रस और 1 चम्मच गाजर का रस लें। तीनों को आपस में मिलाएं और चेहरे पर लगाएं। 20 मिनट बाद चेहरा नीम गर्म पानी से धो लें। चेहरा नर्म और मुलायम और दिलकश नज़र आएगा। अगर कोई शख्स बुखार और खांसी में मुब्तला हो तो रात के सोने से पहले सरसों का तेल उंगली पर लगाकर नाक में लगाएं। इंशाअल्लाह फौरी आराम मिल जाएगा। जो औरतें ज़्यादा सुस्त होती हैं और ज़्यादा लेटी रहती हैं, उनका वज़न तेज़ी से बढ़ता है और जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। रोज़ाना सुबह 4 बजे उठने वाले इंसान को कभी कोई बीमारी नहीं घेर सकती। ज़ीरा हाजमे की कमज़ोरी दूर करने के लिए मुफीद है। सुबह के वक्त काला ज़ीरा चबा लेना वज़न में कमी का बायस बनता है। नाजरीन, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।